अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। सिमरा के फायरिंग वाले वाक़े से पहले आहलूवालिया ने अपने कौंसल जनरल की मार्फत मेट्रोपॉलिटन पुलिस से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे और कई आला पुलिस अफसर उसके ज़ाती दोस्तों के हलके में शामिल हो गए थे। उसने कई दफ़ा तफ्तीशी मामलात में पुलिस की मदद करके उनकी हमदर्दियाँ भी हासिल कर ली थी। कई पाकिस्तानी और भारतीय नजात बाशिंदों के मुतल्लिक उसने पुलिस को अहम मालूमात फराहम की थीं। इस बात पर हैरानी बिल्कुल नहीं होती कि सिमरा की तलाश के लिए भी पुलिस ने आहलूवालिया की मदद हासिल ज़रूर की। एक वाइस कौंसलेट जो अपने मुल्क के मफादात की तर्जमानी करता है या फिर लोगों के और वज़ीरों के मसाइल से निपटता है, टोरंटो की सिख बरादरी में बड़ी तेज़ी से अपना सियासी मुकाम बना रहा था। बिलाशुबा वो इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। एक पुलिस ऑफिसर जिसने 85 में आहलूवालिया के एजाज़ में मुनक्दा अलविदाई तकरीब में अहम रोल अदा किया था, उसने कहा, सिखों से मुतल्लक हमारी फ़ाइलें तैयार करने में आहलूवालिया ने दिल खोल कर हमारी मदद की थी। वो औरतों और शराब का रसिया था और हमारे साथ मिलकर अयाशी किया करता था। उसने सिख बरादरी में ख़ुद को इंदिरा दुश्मन की हैसियत से मुतारिफ़ करवा रखा था। वो इंदिरा गांधी के लिए कुतिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करके सिखों के जज्बात को उभारता और उनके दिलों का हाल जानकर उनकी फ़ाइल अपने मालकान के पास तैयार करवाता रहा। वो एक ही वक्त में कनाडा की पुलिस का दोस्त और भारतीय इंटेलिजेंस का एजेंट था। उसने कैनेडियन पुलिस को बताया कि सिख बहुत बेवकूफ़ हैं लेकिन बेहद ख़तरनाक भी। वो पैदाइशी ख़तरनाक और खूनख्वार हैं। कभी कभी वो कैनेडियन इंटेलिजेंस को इंडियन हुकूमत के मुतल्लिक भी कोई टिप दे दिया करता था। आहलूवालिया के अलावा पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंट से भी सिमरा के रवाबत का पता लगाया। ये शख्स आजकल लॉस एंजलिस में रहता था और उसके घर पर भी पुलिस ने सिमरा के फ़रार के बाद छापा मारा। 84 में पुलिस ने इसके खिलाफ अदालतों में लाखों डॉलर के एक फ्रॉड का केस भी पेश किया, लेकिन दोनों मरतबा नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पुलिस को यकीन था कि सिमरा में के फ़रार में उसकी मुआशी मदद इस एजेंट ने की थी, जिसके बैक वक्त भारतीय कौंसलेट और हाजी मस्तान से खसूसी ताल्लुकात थे। कैनेडियन पुलिस ने सिमरा के लिए प्राइवेट जासूसों की मदद भी हासिल की। उसके मुखालफिन का मुकम्मल ताउन पुलिस के साथ था, जिन्होंने डेट्रॉइट में दो पेशावर कातलों को $25,000 के साथ सिमरा के कत्ल की मुहिम सौंपी, लेकिन उनके हाथ कुछ न आया। बाद में सिमरा के लिए $1,00,000 के इनाम का ऐलान भी किया गया। जब पुलिस को यकीन हो गया कि वो भारत पहुंच चुका है तो वफाकी वजारत इंसाफ की खिदमात हासिल की गईं, लेकिन कनाडा और भारत के दरमियान मुल्ज़मान के तबादले का कोई मुआहदा न होने के सबब यहाँ भी पुलिस को नाकामी का मुँह देखना पड़ा। जब बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के ज़रिए रजू किया गया तो भारतीय इंटेलिजेंस ने कैनेडियन सिक्योरिटी के साथ एक सौदेबाजी पर मामला तय करना चाहा। उनका कहना था कि वो सिमरा को कनाडा के हवाले कर देंगे, लेकिन इसके बदले कनाडा तलविंदर सिंह बब्बर को उनके हवाले कर दे। तलविंदर सिंह बब्बर कनाडा में बब्बर खालसा का लीडर था, जो भारत में दो पुलिस अफसरान को कत्ल करने के मुकदमे में मतलूब था। इस तरह दो आदमियों के कातल के बदले भारत ने भी दो आदमियों का कातल तलब किया था। ये एक तरह ब्लैकमेलिंग थी, जिसके सामने कनाडा ने झुकने से इनकार कर दिया और ये बेल मुंडे न चढ़ सकी। जनवरी 87 में जब कनाडा और भारतीय हुकूमत के दरमियान मुजरिमों के तबादले का मुआहदा तय पा गया
تو کینیڈا نے سب سے پہلے سمرا ہی کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس کے جواب میں بھارتی حکومت نے کہا کہ طویل عرصے سے سمرا پولیس کی نظروں سے اوجھل ہے اور ان کی اطلاعات کے مطابق وہ بھارت سے فرار ہو کر کسی اور ملک میں چلا گیا ہے۔ یوں بھی ایک ایسا ملک جہاں 24 گھنٹے اس کی جان کو خطرہ لاحق تھا، وہ وہاں کب تک رہ سکتا تھا؟ اس کی اگلی منزل کون سی تھی، یا اس نے کس براعظم کا رخ کیا؟ اس سوال کا جواب بھارتی حکومت کے پاس نہیں تھا۔ سمرا کے واقعے نے 70 کے بعد سے سکھوں کے امیج کو کینیڈا میں بری طرح تباہ کیا۔ وہ لوگ سکھوں کو ایک محنتی اور ایماندار قوم کی حیثیت سے جانتے تھے، اور اب سکھوں کے متعلق ان کی رائے بدلنے لگی تھی۔ اب وہ انہیں ناقابل سمجھ اور خطرناک گرداننے پر مجبور ہو رہے تھے۔ کینیڈا کی پولیس اور سیکیورٹی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کینیڈا میں سکھوں کے امیج کو تباہ کرنے کی یہ پہلی بھارتی انٹیلیجنس کی کامیاب سازش تھی۔ ایک خفیہ آپریشن ترتیب دے کر انہوں نے سکھوں کے متعلق مقامی آبادی کے نظریات کامیابی سے بدل دیے تھے۔ یہ باور کیا جاتا تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سکھوں کو کینیڈا میں ایک قابل نفرت قوم کی حیثیت سے پہچانا جائے گا۔ چیرس فرنانڈس کے ذہن میں اپنے اور میٹرو پولیس کے ساتھی کانسٹیبل کے ساتھ پیش آمدہ واقعات کی فلم چل رہی تھی۔ اسے 29 دسمبر 82 یاد آ رہا تھا۔ وہ لوگ 1 بجے دن ایک میٹنگ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ سیکیورٹی کے دوہرے نظام سے گزرتے ہوئے بالآخر وہ مطلوبہ آفیسر کے ڈیسک تک پہنچ گئے۔ آفیسر نے ان کے کاغذات کا معائنہ کیا اور اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ لوگ پولیس کے مختلف نسل کے لوگوں کے مسائل کو حل کروانے والے گروپ کے ملازم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں RCMP سیکیورٹی سروسز کے ایک آفیسر سے ملنے آئے ہیں۔ آفیسر کے نام بتانے پر ان کی باہمی گفتگو کا خاتمہ ہوا۔ سیکیورٹی سروسز کے لوگ قومی سالمیت، جاسوسی اور خفیہ سروس کے لیے کام کرتے تھے۔ ان معاملات پر دفتر کی اس لابی میں بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ دونوں کو سیکیورٹی سروسز کے خصوصی آفس میں ان کے مطلوبہ آدمی کارپورل ڈیوڈ کریپ تک پہنچایا گیا۔ کریپ نے ان کے لیے کافی کا آرڈر دیتے ہوئے فرنانڈس سے اس کی حالیہ کارکردگی دریافت کی۔ دوسرے آفیسرز کی طرح فرنانڈس بھی فائرنگ سے پہلے اس سے مل چکا تھا۔ کارپورل مارول خوش قسمتی کے سبب چند میٹر کی دوری کی وجہ سے فائرنگ سے بچ گیا تھا۔ فرنانڈس پر 14 نومبر 1982 کو سکھوں کے ایک جلوس سے گولی چلائی گئی تھی۔ یہ فائرنگ انڈین قونصلیٹ کے بالکل سامنے والی گلی سے جلوس پر کی گئی تھی، لیکن سیکیورٹی سروسز کے لوگوں سے ملاقات کی وجہ صرف فائرنگ کا یہ واقعہ نہیں تھا، اس کا سبب کچھ اور بھی تھا۔ اصل میں جس بات نے انہیں محکمہ جاسوسی کے اس دفتر پر آنے پر مجبور کیا تھا وہ ایک اطلاع تھی۔ فرنانڈس کو علم ہوا تھا کہ مقامی سکھ آبادی میں انڈین قونصلیٹ کے ایجنٹوں کے ذریعے یہ تحریک پیدا کی گئی تھی جس کے سبب فائرنگ کا یہ واقعہ رونما ہوا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ فائرنگ کے اس واقعے میں ٹورنٹو کا انڈین قونصلیٹ ملوث تھا۔ ان کے پاس اس بات کا ثبوت بھی موجود تھا کہ ان پر جو فائرنگ ہوئی تھی وہ براہ راست بھارتی قونصلیٹ کی ہدایت پر کی گئی تھی، اور یہ کہ ابھی تک انہوں نے سکھوں میں روز بروز بڑھتی بے چینی اور تشدد کی لہر کا جائزہ لینے کے لیے اپنے طور پر کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس ابھی بھارتی پولیس کی طرف سے فراہم کردہ معلومات پر ہی انحصار کیا جا رہا تھا۔ فرنانڈس نے اس وقت کے اپنے انچارج آفیسر سارجنٹ ایڈلے سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا۔ ایڈلے نے اس کی بات بڑے دھیان سے سننے کے بعد اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ فوری طور پر مقامی انٹیلیجنس یونٹ کو خبر کرے اور پھر RCMP سیکیورٹی سروسز سے بھی رابطہ قائم کرے۔ ایڈلے کو یقین تھا کہ نیشنل پولیس کے لوگوں نے سکھوں کی حرکات پر کڑی نظر رکھی ہوگی اور انہیں شاید بھارتی سفارت خانے کی طرف سے سکھوں کے معاملات میں مداخلت کا علم بھی رہا ہوگا۔ جب فرنانڈس کی فراہم کردہ اطلاعات کا تجزیہ میٹرو پولیس انٹیلیجنس نے کیا تو اسے صحیح پایا، جس پر انہوں نے فرنانڈس کو فوراً RCMP سیکیورٹی سروسز سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی۔ سیکیورٹی سروسز کے لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت کے دوران انہوں نے سکھوں کے اس جلوس میں کی جانے والی فائرنگ اور اس کے پس پردہ کار فرما بھارتی سفارت خانے کا سارا واقعہ بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ سکھوں نے یہ اجلاس اتوار کی دوپہر کو بھارتی پنجاب میں سکھوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف نکالنے کا اعلان
کیا تھا۔ 2 روز پہلے بھی فیڈریشن آف سکھ سوسائٹی کینیڈا کی طرف سے نیو یارک میں UN ہیومن رائٹس کمیٹی کے سامنے اس ضمن میں مظاہرہ کیا گیا اور احتجاجی مراسلہ پیش کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بے گناہ سکھوں کو پولیس گھروں سے اغوا کر کے لے جاتی ہے، ان پر بے جا تشدد کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انہیں دوران تشدد جان سے بھی مار دیا جاتا ہے۔ فیڈریشن کی طرف سے اقوام متحدہ کو یہ کہا گیا کہ ان حالات میں پنجاب میں سکھوں پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے اور اس صورتحال کی وجہ سے غیر ممالک میں رہنے والے سکھ بھی بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ اس مظاہرہ میں نمایاں حصہ لینے والی سکھ تنظیم کا تعلق اولڈ ویسٹرن روڈ گردوارے سے تھا۔